السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شریعت مطہرہ میں گھر کو مسکن یعنی سکون کی جگہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے واضح شرعی آداب مقرر فرمائے گئے ہیں۔ گھریلو ماحول کو پرسکون، بابرکت اور مثالی بنانے کے بنیادی شرعی آداب کیا ہیں؟ چلیے معلوم کرتے ہیں۔ گھروں میں خوشگوار اور پرسکون ماحول بنانا کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ خاندان کے تمام افراد کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جس کے لیے باہمی محبت، احترام اور تعاون بنیادی اصول ہے۔ جب تک گھر کا ہر ممبر اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کرتا، گھر حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ شریعت مطہرہ اور اخلاقی اصولوں کی روشنی میں گھر کے لوگوں کی الگ الگ اور مشترکہ ذمہ داریاں ہیں، جس میں سب سے پہلے گھر کا سربراہ جیسے والد یا گھر کا بڑا ذمہ دار مرد، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں دیکھیے۔ نمبر 1، نرمی اور حسن اخلاق۔ گھر کے بڑے ذمہ دار کو گھر کا ماحول سخت بنانے کے بجائے نرمی اور پیار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نرم دلی لوگوں کو قریب کرتی ہے اور سخت مزاجی نفرت اور ناخوشگوار ماحول کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے یعنی صحابہ کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تیز مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے پاس سے پریشان ہو کر بھاگ جاتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ نرمی ہماری اور ہمارے گھر والوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہماری پیاری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ جب اللہ کریم کسی گھر والوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، احساس تحفظ۔ گھر والوں کو ان کی حفاظت کا احساس دینا مرد کی بنیادی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور انہیں ذہنی و جسمانی سکون فراہم کریں، جس سے وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں۔ نمبر 3، مثالی نمونہ بننا۔ بچے اپنے والد کے مزاج، گفتگو اور رویوں سے سبق سیکھتے ہیں، اس لیے اپنا کردار بہترین رکھے۔ اسی طرح خاتون خانہ، والدہ ہو یا عورت، گھر کی بڑی ذمہ دار عورت، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ نمبر 1، سکون کا سامان فراہم کرنا۔ شوہر اور بچوں کے لیے گھر کی تسکین اور راحت کا مرکز بنائیں۔ مسکراہٹ اور تسلی، باہر کی پریشانیوں سے لوٹنے والے مرد کا استعمال مسکراہٹ اور اچھے بول سے کریں۔ حکمت اور کفایت شعاری، گھر کے نظام کو فضول خرچی کیے بغیر قناعت اور دانائی سے چلائے۔ قناعت کا مطلب جو کچھ ملے اس پر راضی رہنا، اور دانائی کا مطلب عقل، سمجھ بوجھ اور حکمت کا درست استعمال۔ عورت کے مقصد وجود کے سلسلے میں قرآن نے یہ بیان کیا کہ ایک مقصد مرد کی تسکین بھی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ عورت اس سلسلے میں اپنے ذمہ داری کو سمجھے اور شوہر کے لیے سکون کا سامان فراہم کرے۔ بالخصوص وظیفہ زوجیت یعنی میاں بیوی کے جنسی تعلقات،
مرد کے جسمانی اور ذہنی ہر طرح کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا عورت اس ہدایت نبوی کو نہ بھولے کہ شوہر اگر طلب کرے تو کتنے بھی اہم کام میں لگی ہو تو چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے۔ اسی طرح بازار اور سماج سے لوٹنے والے مرد کی ہزار پریشانیوں کا ایک علاج عورت کی مسکراہٹ اور اس کی زبانی تسلی کے چند بول ہے۔ عورت اپنی اس غیر معمولی ذمہ داری کو سمجھے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد تسلی دی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر غار حرا سے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا قصہ سنا کر اپنی جان کا خوف ظاہر کیا، تو انہوں نے آپ کو ان سنہری اور پرسکون الفاظ میں تسلی دی کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے ناتے جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ باہر سے لوٹنے والے شوہر کو فوراً گھر کے مسائل سنا کر پریشان نہ کرے، پہلے اس کی تسلی اور اطمینان کا سامان مہیا کرے اور پھر گھر کی بات کرے۔ جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو طلحہ سفر یا باہر گئے ہوئے تھے کہ ان کا چھوٹا بچہ بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب ابو طلحہ گھر آئے تو تم لوگ انہیں بچے کی وفات کے بارے میں کچھ خبر نہیں دینا۔ جب ابو طلحہ گھر آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا اسے پہلے کی بنسبت بہت آرام ہے۔ حضرت ابو طلحہ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ام سلیم نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو ام سلیم نے خاص اہتمام سے بناؤ سنگار کیا اور پھر اس کے بعد وظیفہ زوجیت یعنی میاں بیوی کے جن سے تعلقات بھی قائم کیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طلحہ ہر طرح پرسکون ہے تو ام سلیم نے اس طرح حکمت سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی گھر والوں کے مانگنے پر کوئی چیز امانت کی طور پر دیں، پھر وہ اپنی چیز واپس مانگے تو کیا گھر والوں کو اسے روکنے کا کوئی حق ہے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر ام سلیم نے کہا تو پھر آپ اپنے بچے کو بھی ایسا ہی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانت رکھی تھی، وہ اس نے لے لی ہے۔ حضرات، ایک ماں کا اپنے لختے جگر کے موت پر ایسا کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اب آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور روحانی سکون کن کاموں سے حاصل ہوتا ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔